به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ موسم سرما کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں. جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان کے لیے سردیوں کا موسم یہ بہار کا موسم ہے. اس موسم کے اندر اگر انسان تھوڑی سی ہمت کر کے چند کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص حاصل ہو جائے گا. ان میں پہلی چیز روزے سے متعلق عرض کی تھی کہ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، دن میں بھوک اور پیاس کا احساس بھی کم ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہے. دوسری چیز تہجد کے بارے میں عرض کی تھی کہ راتیں چونکہ لمبی ہیں تو نیند انسان کی پوری ہو جاتی ہے، اور آخر رات میں کھڑا ہونا، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا اور اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھنا، یہ بندے کے لیے آسان ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے سامنے اتنی دیر کھڑے ہوتے حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا. فرماتے کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کہ محبوب کبریا جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اتنا لمبا قیام. تو یہ سامنے رکھ کر ہمیں تو کچھ تھوڑا سا قدم بڑھا کر اتنا لمبا قیام نہیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت ہی اللہ کے سامنے ادا کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، تو رب تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک کیا کیا نعمتیں میرا اور آپ پر برس رہی ہیں. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو رب نے ہمیں صحت دی، جو رب نے ہمیں قوت دی، جو رب تعالیٰ نے ہمیں جسم کی نعمت سے نوازا، اس جسم کو، اس صحت کو، اس قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا جائے. اور مانگنا بھی یہی چاہیے. تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، اللہ سے مانگا جائے یا اللہ صحت عطا فرما تاکہ اس صحت کو آپ کے دین کے لیے لگا دوں، آپ کی عبادت میں لگا دوں. اب قوت ایسی عطا فرمائے، یہ قوت میں آپ کے دین میں لگا دوں، آپ کی عبادت میں لگا دوں، آپ کی رضا میں لگا دوں. تو ہماری ذمہ داری تو بہت ہے. رب تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں. اس کا تقاضا بھی ہے کہ بندہ رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر انسان مختلف لوگوں کو خوش کرتا ہے. کہ بیوی نے اس لیے کام کرتی ہے شوہر خوش ہو جائے، بیٹا اس لیے کام کر رہا ہے باپ خوش ہو جائے، ملازم اس لیے کام کر رہا ہے سیٹ خوش ہو جائے. اور محبوب کبریا
خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالی بندے کے ایک کام سے خوش ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں وہ کیا کام ہے؟ 2 بندوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ ایک بندہ وہ ہے کہ جو رات کو سویا اور وہ اپنے گھر والوں کے درمیان ہے, اپنے بیوی بچوں کے درمیان سویا ہوا ہے, پھر وہ اپنا نرم گرم لحاف چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت میں لگ جاتا ہے. اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو, یہ اپنے گھر والوں کے درمیان تھا, اپنے بیوی بچوں کے درمیان تھا, ان کے درمیان سے یہ نرم اور گرم بستر اور نرم لحاف کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا, اور اس کے سامنے کیا ہے؟ میری طرف سے جو اس کو ثواب ملنے والا ہے وہ اس کے سامنے ہے, اور میرا ڈر اس کے دل میں ہے جس کی وجہ سے یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں. خوش کرنے والا عمل ہے اللہ کو, اور بندہ کوشش کر کے ہمت کر کے کرے تو ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا کے کام ہو جاتے ہیں, رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کون سا مشکل. ہمت چاہیے, ارادہ چاہیے, قدم بڑھانا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک پہلی حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم, تم قیام اللیل کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت تھی. جس سے پتہ چلا کہ انسان صالحین میں تب شمار ہوگا جب کہ وہ ان کی عادت کے موافق رات کو رب کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے, یہ صالحین میں شمار ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی, ہمارا بندہ التحیات پڑھتا ہے, التحیات سکھلائی آپ نے, جو فرمایا جب یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال اصاب كل عبد صالح فی السماء والارض, جب بندہ ان کلمات کو کہتا ہے تو اس کلمے کی برکت دنیا کے اندر زمین و آسمان کے درمیان ہر صالح بندے کو پہنچ جاتی ہے. اس سے میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ انسان اگر عمل کرنا شروع کر دے, تہجد کا پابند بن جائے, اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر جتنے مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں ہر نمازی کی دعا میں اس کو شامل فرما دیں گے. انسان تو ایک مانگتا ہے, ہم تو کسی ایک بزرگ سے جا کر کہیں گے کتنے اولیاء اللہ ہیں, کتنے علماء کرام ہیں, کتنے اللہ کے پیارے ہیں, کتنے نیک لوگ ہیں, سب جو مرد و عورت جو یہ دعا پڑھتا ہے, اور ظاہر التحیات تو پڑھنی سب نے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ عباد اللہ الصالحین یہاں ذکر کیا اور ادھر فرمایا کہ یہ صالحین کی عادت ہے, تو صالحین میں وہ بندہ شامل ہو جائے گا جو رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے راز و نیاز آہوزاری اور اشکباری کرتا ہے. اللہ اس کو اس میں شامل فرما دے, اس کو کہنا نہیں پڑے گا, بس جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کی دعا میں الحمدللہ شامل, اور وہ دعائیں اور اس کی برکتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں. کیسا پیارا عمل ہے. اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں بیوی آپس میں, شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ آپس میں محبت ہے, تو محبت ایسی کہ یہ دین میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. شوہر بیوی کے لیے دین میں تعاون کرنے والا, بیوی شوہر کے لیے دین میں تعاون کرنے والی, اولاد والد کے ساتھ دین میں تعاون کرنے والی, والد اولاد کے ساتھ دین میں تعاون کرنے والا, گھر کا یہ ماحول بن جائے تو سبحان اللہ وہ گھر دنیا میں جنت بن جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا, تو ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی رحمت کس آدمی پر؟ فرمایا وہ آدمی جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر اس نے نماز ادا کی, نماز تہجد پڑھی, اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی. فرمایا اگر اس کی بیوی اٹھنے سے انکاری ہوئی, نہ اٹھی, تو اس نے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر رحم ہو. یہی عورت کے لیے, عورت بیوی اٹھی, اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز ادا کی, اپنے شوہر کو بھی جگایا, اس نے بھی نماز پڑھی, اگر وہ نہیں اٹھا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شوہر پر بھی ہو, اللہ کی رحمت اس بیوی پر بھی ہو.
اللہ کی رحمت کا مستحق. یہ وہاں جہاں گھر میں ماحول ہو, جہاں تہجد کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ تہجد کی نماز ہے کیا, ایسی اہمیت ہو تو پھر آپس کے اندر ایسا معاملہ بنتا ہے. لیکن یہ اگر کیفیت نہیں تو پھر جھگڑے کا خطرہ, پھر نہیں یہ کام. یہ چھینٹے مارنے کا, پانی کے چھینٹے مارنے کا, یہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے, جیسے اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے ہیں, شیخ اپنے مریدین کے ساتھ کرتا ہے, دوست کے ساتھ آپس میں اگر محبت ہو تو یہ معاملہ کیا جاتا ہے. یہ والی چیز جب انسان میں آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی اور مہربانی فرماتے ہیں. اور یہ عرض کر دیا ٹھیک ہے اٹھا نہیں جا رہا تو کم از کم بندہ اپنی کروٹ کو ہی بدل لے. اگر کھڑے ہو کر تہجد نہیں پڑھ رہے اور سستی پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر, یاد رکھیے دنیا میں انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے, کوئی کام, کون سا کام, کمانے کے لیے, اس نے اپنی دکان لگائی, کوئی بھی اس نے اپنی دکان پر سامان رکھا, ابتدائی دنوں میں کوئی لاکھوں کی سیل نہیں ہوتی, ٹک ٹک کر کے کام چلتا ہے, ٹک ٹک سے کام چل رہا ہے, تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, وہ تھوڑا تھوڑا چلاتا رہتا ہے, مایوس نہیں ہوتا. دکان پر اس نے اپنی ڈیوٹی پوری دینی ہے, کبھی اس کو 500 کی سیل ہوئی, کبھی 1000 کی ہوئی, ہوتے 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 اللہ اس کو لاکھوں تک پہنچاتا ہے اور ایک دن وہ بزنس مین بن جاتا ہے دنیا کے اندر. رب تعالیٰ کی عبادت بھی ایسے کرے, ٹک ٹک کر کے, تھوڑی تھوڑی کر کے کرتا جائے, ایک دن ضرور اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائے گا. آنکھ کھلی, اٹھنے کی ہمت نہیں. میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع, اپنی کروٹ ہی بدل لو, کم از کم ان کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے گی. جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ اپنی کروٹ یعنی اپنے جسم کو بستر سے جدا رکھتے ہیں. قرآن نے فرمایا ان کے پہلو, ان کی کروٹیں یہ جدا رہتی ہیں بستروں سے. فرمایا کم از کم ان کی مشابہت اتنی ہو جائے, ایک کروٹ بدلو گے تو ایک کروٹ تو جدا ہوگی. اللہ اس مشابہت پر بھی بندے کو نواز دیتے ہیں. آنکھ کھل گئی تو کم از کم استغفار ہی کر لے. اور ایک عجیب حدیث علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی, یا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی دیکھیے, ہمارے سونے میں, ہمارے جاگنے میں, ہمارے ہر قدم میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کام بتا دیا, یہ کر لو تمہارا کام بن جائے گا. ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے 2 کام کرنے, اس کی طرف اہمیت اندازہ لگانا چاہیے, اہمیت اپنے سامنے بٹھانی چاہیے. عام طور پر اس کی کوشش نہیں کرتے, معمولی عمل ہے. 2 کام کیا کرنے, باوضو ہو کر سوئے, تھوڑا پاک ہو کر سویا, پاک طاہرن. نمبر 2 اللہ کو یاد کرتے ہوئے سویا, بجائے اس کے کہ موبائل سامنے ہو اور سو ہوتے ہوتے اب جب آنکھ اتنی لگی کہ موبائل نیچے زمین پر گرتا ہے تب پتہ چلتا ہے آنکھ لگ رہی ہے. نہ اس موبائل کو کیا گندی, اس کے اندر فیس بک اور یوٹیوب کی گندگیوں میں کیا جانا, اس کو رکھ دو ایک طرف. رات کو موبائل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے, اس کو نہیں استعمال کرے. خام خواہ کی فضولیات ہم نے اپنے ذمے میں لے لی. اس وقت کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں. ذکر میں کیا, جو بھی آتا ہے آپ کو قرآن کی تلاوت آتی, قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, دیکھتے جائیں. قرآن کی تلاوت کی چند لمحوں میں آپ نیند کی وادیوں میں گم ہو جائیں گے. کہ جی نیند نہیں آتی, تلاوت شروع کر دو, ذکر شروع کر دو. ذکر کرتے ہوئے سو گیا, اونگ گیا. فرمایا رات کے کسی وقت میں, کسی پہر میں اس نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اللہ سے دنیا کی کوئی خیر یا آخرت کی کوئی خیر مانگی, اللہ اس کو وہ خیر عطا فرما دیتے ہیں. ہے کوئی مشکل کام؟ کتنا سہولت ہے. اللہ تو ایسے پیارے ہیں, وہ تو ہمیں قدم قدم پر نواز رہے ہیں کہ نوازا جائے میرا بندہ. تو سوتے ہوئے اہتمام کر لے, اور اس کے لیے پچھلی مرتبہ بتا دیا 3 کلمہ اور 4 کلمہ وہ پڑھ کے دعا کر لے. کیا رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مہربانیاں, قدم قدم پر کام بن جائے گا. اور یہ چند چیزیں کر لی ہم نے, ایک دن آئے گا انشاءاللہ تہجد گزاروں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ. کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل نہیں. جس طرح دنیا کے لیے سب کام ہوتے یہ کیے جائیں. تو بہرحال دوسری بات ہے تہجد کا اہتمام, جو ان دنوں میں, ان راتوں میں بڑا آسان ہے. تیسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ اس کے ذریعے تمہارے درجات کو بلند فرما دے. گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیے. یہ حضرات تو وہ تھے جو قدم قدم پر چاہتے تھے کوئی عمل تو ملے تو صحیح, اللہ راضی ہو جائے, بس عمل ملنے کی دیر ہے, اس پر لگ جاتے تھے اور اس کو عمل میں لے آتے تھے. آج دنیا کے اندر کوئی بتائے نا میں آپ کی سیل بڑھانے کا کوئی طریقہ بتاؤں, کہا ہاں ضرور بتاؤ.
کیسے سیل بڑھے گی, کیسے پیسہ زیادہ آئے گا, کیسے کام بنے گا, بات سنتے ہیں اس کی. یہ یہاں پر بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کا, گناہوں کے معاف کرانے کا, درجات کے بلند کرنے کا, یہ ذریعہ ہے اللہ کا مقرب بننے کا. عرض کیا جی ہاں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 بات ارشاد فرمایا اسباغ الوضو, وضو پورا کرنا, مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود. ناپسندیدگی ہے وضو پورا کرنے میں, انسان کو تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑا پورا وضو کرو. نمبر 1 اس کی تشریح کرتا ہوں. نمبر 2 ارشاد فرمایا مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ پڑنا. مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ پڑنا, جو بار بار مسجد کی طرف آئے گا قدم زیادہ پڑیں گے. اگر گھر دور ہے تو اس کے تو سبحان اللہ اور قدم زیادہ پڑیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتا چلا کہ ایک صحابی وہ اپنا گھر دور تھا, قریب لے کر آ رہے ہیں اور قریب آنے کا ارادہ رکھتے ہیں مسجد نبوی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہیں رہو, تم جب چلتے ہو ایک ایک قدم پر تمہارا ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے, ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. جو جتنی دور سے آ رہا ہے کام بنتا چلا جا رہا ہے اس کا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی انتظار الصلاح بعد الصلاح, نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. دل لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ, وہ چلا گیا اپنی دکان پر, اپنے کاروبار میں, اپنے بیوی بچوں میں, لیکن دل لگا ہوا ہے کب دوبارہ آذان کی آواز ہے, کب رب کے در پر آؤں, کب میں اپنا سر اپنے رب کے در پر آ کے رکھوں. اس کا دل لگا ہوا ہے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, یہ 3 کام جو کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اب اسباغ الوضوء علی المکاری, ناپسندیدگی کے باوجود وضو پورا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, پہلے وہ سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ دل اس طرف لگے گا. مکارہ کیا ہے؟ مکارہ یہ کہ سخت سردی ہے, سردی کے اندر پانی ٹھنڈا ہے, ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے, پھر اپنا کوٹ اتارنا پڑے گا, جرسی اتارنی پڑے گی, بازو اوپر چڑھانے پڑیں گے, ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے اور پانی لگانا پڑے گا چہرے پر, ہاتھوں پر, ٹھنڈ لگتی ہے. ہاں یہ مکارے ہیں, یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے باوجود وضو مکمل کر رہا ہے. وضو مکمل کرنے کا یہ مطلب کیا کہ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی پانی بہا دیا, کیونکہ سردیوں کے اندر جسم انسان کا خشک ہوتا ہے. اب پانی بہانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اچھی طرح ہاتھ ملنا پڑتا ہے, چہرہ ملنا پڑتا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر سردیوں میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نماز کا وقت ہوا, کچھ صحابہ اکرام نے جلدی کی اور جلدی جا کر وضو کیا. جب واپس آئے فرمایا ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی, یعنی ان کے اوپر پانی نہ لگا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جس سے جو خشک رہ چکی ہیں, ایسے ایڑیوں کے لیے ویل ہے. تو ہمیں خود چاہیے کہ ہاتھ بھی, پاؤں بھی اور چہرہ بھی ایسے دھوئیں کہ جگہ خشک نہ رہے. اب سردی تو لگے گی, جب اب پورا وضو کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتی اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ, پاؤں اور پیشانی چمک رہی ہوگی, چمک رہی ہوگی. اور فرمایا تم کیوں چمک رہی ہوگی؟ وضو کے آثار کی وجہ سے. انہوں نے وضو پورا کیا جس کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کی پیشانی کو, ہاتھوں کو, پاؤں کو چمکا دیں گے. اور فرمایا تم میں سے جو زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ اپنی اس چمک کو اور بڑھا لے, یعنی وضو پوری طرح سنت کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرے. مسند احمد میں ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو امتی ابھی تک نہیں آئے, قیامت تک آئیں گے, بعد میں آنے والے, ابھی نہیں آئے, قیامت کے دن ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کالے گھوڑے ہوں, ان کالے گھوڑوں میں چند گھوڑے ایسے بھی ہوں جن کی پیشانی چمک رہی ہو, پاؤں چمک رہے ہوں, کیا تم اس کو پہچان لو گے؟ کہا کیوں نہیں پہچان لیں گے؟ فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی چمک کی وجہ سے پہچان جاؤں گا یہ میرے امتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو وضو کے اندر اہتمام سے وضو کرتے تھے اور پورا وضو کیا کرتے تھے. ان کا کوئی خشک نہیں رہتا تھا بازو, کوئی چہرہ خشک نہیں رہتا تھا, اور تکلیف کے باوجود پورا وضو کیا. کل قیامت والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا فرما رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. کسی آدمی کا صبح انٹرویو ہو تو وہ نہاتا ہے کہ نہیں نہاتا؟ کسی جگہ جا کر انٹرویو دینے کے لیے نہائے گا بھی, اور اوپر جیکٹ بھی نہیں پہنتا. کہ کوئی بات نہیں, سردی لگی تھوڑا سا میں اچھا لگوں,
میری جو سلوٹ ولوٹ نہ آ جائے کپڑے پر کسی طریقے سے. بن ٹھنڈ کے جاتا کہ نہیں جاتا, سردی بھی لگ رہی, جا رہا ہے, اور یہاں کہاں بلایا جا رہا ہے؟ رب کے دربار پر, کامیابی کی طرف, جہاں ساری کامیابیاں ملنی ہیں, جن کے در سے سب کچھ ملتا ہے. تو وہاں پر تو صرف یہ کہا جا رہا ہے وضو کر کے آؤ. اس وضو میں اگر تھوڑی سی مشقت بھی ہو جائے, تکلیف بھی ہو جائے, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اس کا اجر اللہ بہت عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے تیسری چیز, وضو کا خاص طور پر جو نمازیں پڑھے گا تو وضو کا اہتمام کرے گا. لیکن وضو بھلے پانی اگر ٹھنڈا ہے, گرم نہیں مل رہا, تو بندہ وضو کر کے وہ آ کر اپنے کوئی چیز اوڑھ سکتا ہے, بستر میں بیٹھ سکتا ہے, اپنے اوپر چادر لے لے, تھوڑی دیر میں جسم گرم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چوتھی بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. یہ میں سردی میں خاص اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سردی کا موسم جیسے جیسے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے جن کو مال کی نعمت سے نوازا, وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اچھے کپڑے بھی, اور ان کے اوپر سویٹر, ان کے اوپر جرسی, اور پاؤں میں موزے, اور پاؤں میں جوتے, اور سر کے اوپر ٹوپی گرم, سب چیزیں لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچایا جائے. ایسے وقت میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں. وہ بیچارے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹر ٹھٹر کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. ہر سال ایسی خبریں آتی, ہر سال. اور بعض تو ایسے ہیں بیچارے, ان کے پاس ایسا انتظام ہی نہیں, اور راتوں کو سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج جب بات کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, تو سب سے پہلے کہتے ہیں زکات. کیا صرف زکات ہی بندے کے ذمے میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ ہم ہر کام زکات کے ذریعے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زکات ایک اہم حکم ہے, فرض ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ہر کام زکات کے ذریعے نہیں, اس کے علاوہ بھی اللہ نے مال میں کچھ حقوق رکھے ہیں جن کے ذریعے سے ان حقوق کو ادا کیا جائے. مال میں کچھ حقوق ہے, ایسا نہیں کہ بس زکات دے دی کام ختم ہو گیا. اللہ نے جس کو مال کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ زکات بھی دیتا ہے, اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے, اب اس کے بعد بھی اس کے پاس بچا ہوا ہے, اس کے بعد بھی کچھ اس کے پاس موجود ہے, یا اللہ تللوں کے اندر جو خرچ ہوتا ہے اس کو روک دیا جائے, تھوڑا سا بچا لیا جائے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ دونوں دعا کرتے ہیں. ایک کی دعا ہوتی ہے, یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما, جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے, یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے, اس کا مال ختم کر دے, ہلاک کر دے, برباد کر دے. یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے, اور فرشتے کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, فرشتے کی طرف سے دعا. اب فرشتے کی دعا لینے کے لیے عمل ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا, تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. حضرت مفتی عبد الحکیم سکھروی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس طرح ایک بوری ہے, بوری کے اندر اگر اس کے نیچے سے کچھ سوراخ ہو گیا جس سے دانے نکل رہے ہیں, اگر اس کے اندر گندم ہے تو اوپر سے مزید گندم ڈالی جاتی تاکہ بوری بھر جائے, نیچے سے گندم نکل رہی اس کو پتا نہیں, اوپر سے بوری بھرتے رہتے ہیں. فرمایا ایسے ہی اللہ نے اگر آپ کو مال کی بوری دے رکھی ہے, نیچے سے نکالتے رہو, اللہ اوپر سے عطا فرماتے رہیں گے, آپ کی بوری بھرتی رہے گی. اللہ نے دنیا میں کچھ اپنے مخزن بنائے ہیں مال کے, یہ مال اللہ تعالی کی نعمت ہے, یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم نے لیا, نا یہ کون کہتا ہے یہ میرا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ کی عطا ہے. جس پاؤں سے چل کر ہاتھوں سے اس نے کمایا, اور جس دماغ کو استعمال کر کے کمایا اس نے, یہ ساری رب کی عطا ہے. یہ بندے کا کیا ہے؟ اس نے اس کے ذریعے سے کمایا, جب کمایا آ گیا, یہ اللہ کا مخزن ہے. اللہ نے کسی کو مال کی نعمت دی, یہ مخزن ہے, یہ خزانچی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے. اگر یہ خرچ کرتے رہتے ہیں, یہ جو بندہ خرچ کرنے سے تھکتا نہیں, اللہ اس کو دینے سے تھکتے نہیں, اللہ اس کو دیتے رہتے. اور جب وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے, رب کے راستے میں نہیں دیتا, اللہ پھر دینا بھی بند کر دیتے, اس کے علاوہ کسی اور بندے کا انتخاب ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے ایسی صفت ہمیں دے رکھی ہے, مال کی نعمت ہے, تو کیوں نہ ہم اس میں شامل ہو جائیں کہ اللہ ہمارے لیے ہی انتخاب فرما رہے, ہم دینے والے بن جائیں. رب تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوتی رہیں گی, اور رب کے راستے میں دینے پر کوئی محروم نہیں رہتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون آدمی ہے جو دنیا کے اندر ایسا کام کرے جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن جنت میں اس کو سبز لباس پہنایا جائے گا. جنت میں, اس کا مطلب کیا؟ وہ بندہ جنتی ہے, جنت میں جائے گا تبھی تو سب لباس پہنایا جائے گا. فرمایا وہ بندہ
جس نے کسی مسلمان کو کپڑا نہ ہونے کی حالت میں کپڑا پہنا دیا، اللہ کل قیامت والے دن جنت کا سبز لباس اس کو پہنائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی بندے کے جسم پر ہے، اللہ اس دینے والے کو اپنی حفاظت کے اندر رکھتے ہیں۔ جس نے دیا وہ جب تک وہ اس کو استعمال کرتا رہے گا، یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی مسلمان بندے کو پانی پلایا پیاس کی حالت میں، اللہ کل قیامت والے دن جنت میں مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے اس کو، جنت کی شراب، رحیق مختوم، وہ پلائی جائے گی۔ یہ کس کو؟ یہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ دل میں رحم آنا چاہیے۔ میں بہت پہلے عرض کر چکا، اخلاق میں سب سے اہم چیز رحم دلی ہے۔ جب رحم دلی ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بہت سارے کام کرواتی ہے۔ اگر دل کے اندر رحم نہیں ہے، دل کے اندر رحم نہیں ہے، دل سخت ہے اور بے رحم انسان ہے، تو اس کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ پر بھی ترس نہیں آتا، اپنی بیوی بچوں پر بھی ترس نہیں آتا۔ بعض تو ایسے ہیں الامان والحفیظ، جو نہ اپنی بیوی پر خرچ کرتے نہ بچوں پر خرچ کرتے، بس اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اوپر خرچ کرو۔ غلط کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، یہ تو بہرحال پتہ چلے گا قیامت والے دن کیا بنتا ہے اس کے ساتھ، اس کو سوچ لینا چاہیے۔ لیکن جہاں میں عرض کر رہا ہوں، خرچ کرنے والا جو اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں پر خرچ نہ کرو، ان کا حق مار دو، نہیں، بیوی پر بھی خرچ کرنا ہے، بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس بچا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس پر ایسا انعام، ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ وہ کسی صحرا میں تھا، کہ میں چلا جا رہا تھا، کہ اس نے آواز سنی کہ ایک بادل کو کہا جا رہا تھا، جاؤ فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کر کے آؤ۔ اس نے آواز سنی تو حیران رہ گیا، اس بادل کو حکم دیا گیا، یہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھتا ہوں بادل کس طرف جاتا ہے۔ بادل ایک جگہ جا کے برسا، وہاں نیچے پانی جمع ہوا اور وہ جانے لگا، اور جاتے جاتے وہ ایک آدمی کے باغ کے اندر چلا گیا، اور اس نے اپنے باغ اندر گیا، وہ دیکھا تو ایک آدمی اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے اس پانی سے۔ اس نے جا کر کہا، تیرا فلاں نام ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا تو فلاں نام ہے، لیکن تو کیسے جانتا ہے؟ کہا کہ میں نے آواز سنی، یہ جو پانی آیا ہے، بادل کو حکم دیا گیا تھا تیرا نام لے کر کہ جاؤ اس کے باغ کو سیراب کر کے آؤ۔ آخر تیرا عمل کون سا ایسا ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایات ہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس جو کچھ مال آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اسی کھیت پر لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وہ تو اپنا تہائی مال دے رہا تھا، ہم تو تہائی مال نہیں کر رہے، جتنا جس کی استطاعت ہے، 5 کی، 10 کی، 20 کی، 100 کی، وہ اللہ کے راستے میں اتنا دیتا رہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم نے گھروں میں ایک یہ بہت بڑی عادت ہے، سامان جمع کر کے رکھتے، خاص طور پر عورتوں میں بھی عادت ہے، سامان جمع کر کے رکھا ہے، اور جمع جی کب کام آئے گا، کام آئے گا جی، کب کام آئے گا، یہ قبر میں کام آئے گا، قیامت والے دن کام آئے گا، یہ رکھا رکھا پھٹ جائے۔ لیکن اگر یہ رکھا ہوا ہے کسی غریب کے جسم پر چلا جائے تو اس سے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ گھر میں سویٹر پچھلے سالوں کے رکھے ہیں، جو جرسیاں رکھی ہیں، جو جوتے رکھے ہیں، جو جرابیں رکھی ہیں، جو موٹی کپڑے ہم نے رکھے ہیں، اب ہمارے استعمال میں نہیں، اپنی ان جو ہے ان کو نکالا جائے اور وہ کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ گھر میں رکھے رکھے پھٹ جائیں، وہ کبھی کام نہیں آنے۔ ان کو نکالا جائے، گھر میں جا کر عورتوں کو بھی بتایا جائے، سمجھایا جائے، یہ مال جمع کر کے رکھنے سے کچھ نہیں بنتا، آپ دیں گے اللہ اور عطا فرما دیں گے، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرما دیں گے۔ رب تعالیٰ پر پورا یقین ہوگا تو کام بنے گا، رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کی۔ دوسرے کے درد کو دیکھ کر اپنے دل میں درد ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان بچے کو اپنے علاقے میں دیکھے، ہر کوئی اپنے علاقے میں دیکھے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھے، کتنے ایسے لوگ ہیں، اب جو حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی جس طرح چل رہی ہے، اس مہنگائی میں لوگ اپنے گھر کا خرچہ بھی بمشکل پورا کر پا رہے ہیں۔ اس صورت میں وہ کہاں سے موٹے کپڑے لیں گے، کہاں سے اپنے بچوں کو پہنائیں گے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم آنکھیں کھول کر ایسے لوگوں کو تلاش کریں، وہاں تک پہنچائیں، ترتیب بنائیں، 2-4 ساتھی جمع ہو جائیں، 5-10 ساتھی جمع ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم نے ایسی ترتیب بنائی، کچھ لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں، ماہانہ اگر 500 روپے دیں اور اگر 100 بندہ ہو 50,000 روپیہ جمع ہو جائے گا، کسی غریب کی ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، کسی کو ہم ٹھیلا لگوا سکتے ہیں، کسی کو کام پہ لگوا سکتے ہیں، کام ہو جائے گا۔ کرنا چاہیے، خود کوشش کریں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی عطا ہوگی، پیسہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ جو اپنے دل میں درد رکھے گا دوسرے کا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو اللہ کی عیال سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اسی بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے موقع ہے،
اس لیے جب ایسا موقع آئے تو کچھ اپنی بچت میں سے کچھ نکال کر وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، کچھ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ کچھ ہمارے پاس معتد بھی رقم جمع ہو جائے جس کے ذریعے ہم جا کر غریبوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ سہولت نہیں اس کو سہولت دیں، ان کے چہروں پر چمک آئے گی، خوشی آئے گی، اور ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی اس سے بندے کا کام بن جائے گا، کام بنانے والی باتیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر اچھے طریقے سے عمل کر کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ بھائی عبداللطیف صاحب کی اہلیہ علیل ہے، سعید بھائی کی والدہ علیل ہے، بھائی عبدالستار آئل والے وہ علیل ہے، احسان بھائی کے جو ہے ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے، اور ایک اور ساتھی اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، جو بھی بیمار گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، ان کا جو بھی جس قسم کا علاج چل رہا ہے، یا اللہ اسی میں شفا رکھ دیجیے۔ یا اللہ صحت عطا فرما کر، قوت عطا فرما کر، یا اللہ ہمیں اپنی قوت اور صحت کو اپنی عبادت اور اپنے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا جاننے والے یا اللہ سب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر و حضور سے منور فرما دیجیے۔ بھائی عبدالرشید کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، یا الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے والدین کی ہر بیماری، دکھ، درد، تکلیف دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما دیجیے، پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے۔ یا اللہ گھروں کا ماحول ایسا بنا دے، گھر کا ہے ہر ایک فرد دوسرے کے لیے دین میں معاون بن جائے۔ مولا کریم تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنا دوری مغرب اور مشرق کے درمیان ہے، اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ مولا کریم اے الہ العالمین، ہمارے مزاج فاسقانہ کو یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے نیک لوگوں کے مزاج کے مطابق بنا دیجیے۔ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری ہر بیماری، دکھ، درد، تکلیف دور فرما دے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمیں یا اللہ جن کو یا اللہ آپ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں اللہ سب پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین۔